ظلمت میں ہے یہ شک و شبہ وہم و وسوسہ، ہو مہر نمایاں تو کوئی بدگمانی۔ اللہ کی محبت اور عشق کا مہر جب دل میں طلوع ہوتا ہے تو سب یہ شک و شبہ وہم و وسوسہ اس سے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ آفتاب ولایت جب طلوع ہوتا ہے قلب میں تو سب ظلمتیں دور ہو جاتی، وسوسوں کی جڑ محبت کاٹ دیتی، قاطع وساوس ہے یہ محبت، وسوسوں کو قطع کر دینے والی۔ پھر حق تعالیٰ پر کوئی شبہ کوئی وسوسہ حق تعالیٰ کے بارے میں نہیں آتا۔ اگر کسی کو آ بھی جائے جو کاملین ہوتے ہیں، منتہین ہوتے ہیں، صاحب نسبت ہوتے ہیں، بس ان کے ہوائی وسوسے ہوتے ہیں، ان کے وسوسے بھی ہوائی ہوتے ہیں۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عارفاں زانند ہر دم آمن ہوں کہ گزر کردند از دریائے خون۔ اس کا ترجمہ ہے، ہمارا شعر ہے، عارفین ہر دم امن میں کیوں نہ ہو کہ گزر کر آئے ہیں دریائے خون۔ عارفین ہر وقت امن میں رہتے ہیں، اولیاء اللہ ہر وقت امن میں رہتے ہیں کیونکہ وہ خون کے دریا کو عبور کرتے ہیں، ایک دو گناہوں کو نہیں چھوڑتے، سب گناہوں کو چھوڑتے۔ تو بس یہی ہے دریائے خون کو عبور کرنا۔ پھر اس کے بعد حق تعالیٰ اپنا تعلق خاص عطا کر کے من اتق اللہ عز وجل صار آمنا فی بلادی، اس کا مصداق پھر وہ بندہ ہو جاتا ہے۔ کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا جس شہر میں چلا جائے گا امن سے رہے گا، چین سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ کا باغی کہیں بھی چین نہیں پا سکتا۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی دنیا کا باغی دوسرے ملک میں جا کے سیاسی پناہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ کا باغی دنیا میں کہیں بھی اس کو چین نصیب نہیں ہو سکتا، کہ ساری کائنات اللہ کی، ساری کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں، جہاں جائے گا بے چین رہے گا۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ جہنمیوں کی زندگی کیسی ہوئی؟ نہ تو موت آئے گی نہ ان کو زندگی نصیب ہوگی، بس موت و زندگی کی کشمکش میں رہیں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت عالم اضطراب میں ہوں، عالم اضطراب میں ہوں۔ کیوں بھائی؟ کیوں عالم اضطراب؟ کیوں بے چینی میں ہے؟ کہ تقوی سے محروم ہے، گناہوں سے نہیں بچتے۔ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گناہوں میں ہر دم سرگراں پایا، کسی کو ہم نے آسودانہ زیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم قدے میں شاد ماں پایا۔ غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے اتنا پسند فرمایا اس خواجہ صاحب کے کلام کو کہ فرمایا کہ غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس پر فرماتے ہیں کہ دیوانگی ہر غم کا علاج ہے، اللہ کی دیوانگی ہر غم کا علاج، ہر پریشانی کا علاج۔ ظلمت میں ہے یہ شک و شبہ وہم و وسوسہ، کیا پیارا شعر ہے۔ شک، شبہ، وہم، وسوسہ، خیال، اس کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں۔ یقین کو یقین توڑتا ہے، فقہا فرماتے ہیں یقین کو یقین توڑتا ہے، غیر یقین نہیں توڑتا، شک شبے سے یقین نہیں ٹوٹتا۔ ایسے بات یہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے وسوسے بھی ایک مصیبت ہے، مصیبت سے اللہ کا قرب بڑھتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، ان وسوسوں سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ یہ مجاہدہ ہے، غیر اختیاری مجاہدہ ہے۔ اور دیکھیں غیر اختیاری جو مجاہدہ ہوتا ہے اس سے حزن ہوتا ہے، حزن، دل غمگین ہوتا ہے، غیر اختیاری غمگین ہوتا ہے دل، اور اس سے نفس زیادہ مٹتا ہے۔ اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کا گریہ اور حزن 10 برس کے مجاہدے سے زیادہ کام بنانے والا ہے۔ حزن ہوا اور گریہ، تھوڑا سا آدمی اس پر رو لیا، تھوڑی دیر کا گریہ اور حزن 10 برس کے مجاہدے سے زیادہ کام بنانے والا ہے، کہ اس سے ایمان کو پختگی ہوتی ہے اور یہ باطنی امور میں سب سے افضل ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ مراقبہ راسخ ہو چکا ہے
الحمدللہ فرماتے ہیں اس کی برکت سے کوئی تکلیف ہی نہیں معلوم ہوتی، کوئی مصیبت ہی نہیں معلوم ہوتی، کوئی غم ہی نہیں معلوم ہوتا۔ دیکھیں وہ کیا مراقبہ، اگر ہمارے دل میں بھی راسخ ہو جائے تو ہم بھی غم پروف بن جائیں، ہمارا دل بھی غم پروف ہو جائے۔ وہ کیا ہے فرماتے ہیں حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ، کہ وہ حاکم ہے ہر قسم کے تصرف کا، ان کو ہمارے اندر حق ہے، ہماری جان میں، مال میں، آبرو میں، ہر چیز میں ان کو ہر قسم کے تصرف کا حق ہے، کہ وہ حاکم محض، ہم محکوم محض ہیں، اور حکیم بھی ہیں ساتھ میں، وہ ان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں ضرور ہمارا ہی نفع ہے۔ یہ مراقبہ دل میں راسخ ہو جائے تو ہر پریشانی دل سے رخصت ہو۔ اور ایک بات کہ توحید اگر درست نہ ہو تو چین نہیں ملتا، اطمینان کامل نصیب نہیں ہوتا۔ توحید کیا ہے کہ یہ سمجھنا کہ ارادہ خدا بندی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ موحد وہ ہے کہ جس کے سر پہ تلوار رکھ دی جائے، اس کے قدموں میں خزانے بکھیر دیے جائیں، تو اس کو نہ تو خزانے والوں سے امید ہو، نہ تلوار والوں سے خوف۔ عقلی مراد ہے، طبعی نہیں، بس جتنا بندے کے اختیار میں ہے اسی کا وہ مکلف، اختیار کا مکلف ہے، غیر اختیاری باتوں کا آدمی مکلف نہیں۔ تو موحد وہ ہے کہ جس کے سر پہ تلوار رکھ دی جائے، قدموں میں خزانے بکھیر دیے جائیں، نہ تو اس کو خوف ہو نہ امید، اور یہ سمجھنا کہ ارادہ خدا بندی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ حال ہے، حال را بگزار مرد حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو۔ کہ قال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ملے گا، محض قال سے۔ معروم فرماتے ہیں قال پر قناعت نہ کرو، حال پیدا کرو، حال، اور اس حال کو پیدا کرنے کے لیے کسی صاحب حال کے پاس جا کے اپنے نفس کو پامال کرو، مٹاؤ، پھر یہ تمہارا قال حال بنے گا۔ عقلی، استدلالی اور موروثی ایمان ذوقی، حالی اور وجدانی میں بدل جائے گا۔ عقل سے معلوم ہوا، دلائل سے معلوم ہوا اور وراثت میں مل گیا، وہ ذوقی، حالی اور وجدانی حال بن جائے گا، اور اس کا ذائقہ، حلاوت ایمانی کا مزہ خود معلوم ہو جائے گا، چکھنے لگے گا۔ ذوقی، حالی اور وجدانی وہ واجد ہوگا، ایمان موجود ہوگا، معلوم بھی ہوگا، محسوس بھی ہوگا، موجود بھی ہوگا۔ بعض آمد آب مندر جوئے من، بعض آمد شاہ مندر کوئے من۔ معلوم فرماتے ہیں میرا بادشاہ میری گلی میں پھر آ گیا، میرا پانی میرے دریا میں پھر آ گیا، قبض کی کیفیت رہی معلوم پر، اور پھر اس کے بعد بست نصیب ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا شدید جب باطنی قبض ہوتا ہے تو پھر عظیم بست نصیب ہوتا ہے، جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت ہیج ہوتی ہے۔ مجاہدہ جو شدید تھا تو مشاہدہ بھی عجیب۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے دیکھو سخت گرمی پڑتی ہے، پھر تیز بارش ہوتی ہے، ایسے خوب باطن میں بعض اوقات گھٹن ہوتی ہے، گھٹن، کوئی گناہ بھی نہیں کیا پھر بھی گھٹن ہے، کوئی آپ نے گناہ بھی نہیں کیا پھر بھی بارش ہوتی ہے، تو رحمت ہے بارش تو نا۔ بعض اوقات گھٹن اور پھر اس کے بعد موصلہ دار رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اور حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو ایک گناہ میں بھی مبتلا ہوگا پھر اللہ کی خاص رحمت یعنی دوستی کے دروازے اس پر بند رہتے ہیں، ولایت خاصہ نہیں ملتی اس کو، یہ تو موقوف ہے تقویٰ پر، ان اولیاءہ المتقون۔ تو توحید جب ٹھیک نہیں تو پھر اطمینان نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے یقین اہل یقین کی صحبتوں سے منتقل ہوتا ہے، یقین اہل یقین کی صحبتوں میں منتقل ہوتا ہے یقین، سبحان اللہ کے وعدوں پر یقین، اور یقین غنا کے لیے کافی۔ لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس، حدیث شریف میں ہے کہ مال کی سامان کی زیادتی سے آدمی غنی نہیں ہوتا، اصل غنا دل کا غنا ہے، اور دل غنی ہوتا ہے تعلق مع اللہ سے۔ دل غنی ہے تو بادشاہ ہے تو، تاج کے تخت کے محل کے بغیر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں سارے اسباب ہوں پھر بھی تائب میرا کام بنتا نہیں یا خدا کے بغیر۔ جب تک یا خدا نہ کر لیں، دعا نہ کر لیں، اس وقت تک کام نہ کریں، پہلے اللہ کا نام لیں، اللہ سے بھیک مانگے، مدد مانگے، خواہ لاکھوں اسباب ہوں پھر بھی نظر اسباب پر ہونا، یہ اس کو اسباب نے دھوکے میں ڈال دیا۔ نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ جبھی حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تدبیر سے پہلے دعا نہ کرو، رجوع اللہ نہ ہو، تو ایسی تدبیر کے خیال پر بھی استغفار کرو۔ اور فرماتے ہیں جب تدبیر سے پہلے
دعا کر لی جائے تو حق تعالیٰ ایسی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہماری طرف رجوع کیا، اسباب سے نظر ہٹائی، جیب میں پیسے بھی ہیں، پیٹرول پمپ بھی سامنے ہے، اور بس جناب یہ ہے یقین ہے کہ جائیں گے پیٹرول مل جائے گا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا رک جائیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ بھی عطا کر دے پیٹرول کی، رجوع اللہ، پھر جائیں، دیکھیں اس میں برکت ہوگی۔ پھر حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ، حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ، یہ دونوں ایک دفعہ بہت خوش نظر آنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت بہت خوش ہیں آپ لوگ، کیا کوئی خاص بات ہے؟ فرمایا بس خاص بات یہ ہے کہ وہ جو گاؤں تھا جس سے ہماری آمدنی آتی تھی گاؤں سے، اس پر حکومت قابض ہو گئی، تو وہ حجاب اٹھ گیا، جب بھی خوش ہیں اور مست ہیں۔ کیا عجیب ہے بھائی، وہ ایک سبب تھا جو حجاب تھا، تو بس وہ سبب ہٹ گیا، حجاب اٹھ گیا، اب ہم بہت بے فکر ہیں، خوب خوش ہیں۔ ایک ہم ہے کہ جناب ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو دیکھیں کیا گھبراہٹ ہے، کیا عالم اضطراب ہے، عالم اضطراب۔ اسباب کا اللہ محتاج نہیں۔ تو بہرحال توحید کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک تو یہی ہے نیک صحبت، اس سے توحید کامل ہوتی، اور گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، تقوی، اور یہ مراقبہ، مخلوق کے عجز کو سوچنا ہے، اللہ کی قدرت کو سوچنا ہے، مخلوق کے عجز کو سوچیں، مخلوق عاجز ہے، ارادہ خداوندی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم دوستوں کو بتاتے ہیں اللہ سے بنانا سب سے بڑی عقل مندی اور حق تعالیٰ سے بگاڑنا سب سے بڑی حماقت۔ جب دنیاوی اخروی ہر طرح کا نفع اور نقصان حق تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں، تو ان سے بنانا سب سے بڑی عقل مندی اور ان سے بگاڑنا سب سے بڑی حماقت۔ بلائیں تیر فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے اور کوئی مفر نہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے، ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہم خام خواہ پریشان ہوتے ہیں، یہ حالات خود سے تھوڑی آتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں۔ تفویض کے بغیر گرا نہیں کھلتی، دروازہ نہیں کھلتا، گرا نہیں کھلتی تفویض کے بغیر۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب اللہ کی دوستی ملتی ہے کسی ولی اللہ کو، اللہ جب اپنا دوست بناتا ہے، ولایت عطا کرتا ہے، تو اس کے دل کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس کے دل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کیا جب آدمی بالغ ہوتا ہے اللہ کا ولی بنتا ہے اسے محسوس ہو جاتا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا خواجہ صاحب کیا جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ چل گیا تھا یا یاروں نے بتایا تھا کہ خواجہ صاحب آپ بالغ ہو گئے؟ تو کہا اگر مجھے تو پتہ چل گیا تھا، میں بالغ ہو گیا ہوں۔ فرمایا ایسے ہی جب روحانی بلوغ ملتا ہے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، بتانا نہیں پڑتا، اب وہ زمان، اب وہ مکان، اب وہ زمین آسماں، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ۔ اور ایک بزرگ نے سے کسی نے کہا حضرت پتہ چل جاتا ہے جب بندے کو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا آپ کا بچہ چھوٹا سا 2 برس کا 3 برس کا جب آپ کو دامن سے پکڑ کے کھینچتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ میں کہا جی پتہ چل جاتا ہے۔ تو 3 برس کا بچہ ہم کو جب کھینچتا ہے تو فرمایا اتنا بڑا مالک آپ کو اپنی طرف کھینچے آپ کو پتہ نہیں چلے گا؟ اور توکل، اللہ پہ بھروسہ، توکل کے بغیر بھی اطمینان نہیں نصیب ہوتا، اللہ پر بھروسے کے بغیر۔ وکیل یعنی کارساز پر دل سے بھروسہ کرنا اور اپنے کو اس کے سپرد کر دینا، یہ ہے توکل۔ اس راستے میں، سلوک کے راستے میں، مالک الملک پر، اللہ بادشاہوں کے بادشاہ پر بھروسہ جب تک آدمی نہیں کرتا تو راستہ طے نہیں ہوتا، منزل پہ نہیں پہنچتا، اللہ کی ولایت نہیں ملتی، تعلق خاص نہیں نصیب ہوتا۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کر بیٹھے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں متوکلین سے۔ انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوکلون، شیطان کا کچھ بس نہیں چلتا ان لوگوں پر جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ایمان لائے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان اور توکل شیطان کے عدم تسلط کی تدبیر ہے، شیطان بے بس ہو جاتا ہے ان لوگوں پر، اس کا کچھ بس نہیں چلتا۔ سبحان اللہ، جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، شیطان ان کے سامنے بے بس ہے۔ یہ توکل، وکیل یعنی کارساز پر دل سے بھروسہ کرنا اور اپنے کو اس کے سپرد کر دینا۔
انا عند ظن عبدی بی، حدیث شریف میں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو ان سے اچھا گمان رکھیں، ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے حق تعالیٰ سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سب گناہوں کو بخش دے گا. انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. تو اللہ کی رحمت سے مایوسی انسان کو کفر میں مبتلا کر دے. شیطان خود بھی مایوس ہے اللہ کی رحمت سے، دوسروں کو بھی اسی مایوسی میں مبتلا کرتا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی. ایک دفعہ بس معافی مانگی، سارے گناہ معاف، ارتداد بھی معاف ہو جاتا ہے. مرتد ہو گیا وہ بھی بس توبہ کر لی، سب معاف. دیکھیں کیسا پیارا دین ہے، سبحان اللہ. مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. حدیث شریف میں تعلیم ہے دعا، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں سخت آزمائش سے، سخت آزمائش جس میں آدمی موت کی تمنا کرنے لگے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء، شقاوت کے پکڑ لینے سے کہ توفیق توبہ سلب ہو جائے، ایمان سلب ہو جائے، یہ شقاوت ہے. وسوء القضاء، اور برے فیصلے سے، یعنی جو اگر ہمارے لیے جہنم لکھی ہوئی حق تعالیٰ کی طرف جب نسبت کی جائے گی تو اس میں حکمت ہی حکمت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں کہ وسوء القضاء، کہ جو یا اللہ ہمارے لیے اگر کوئی ایسا فیصلہ لکھا ہوا ہے، جہنم کا لکھا ہوا ہے، شقاوت کا لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو بدل دیجیے، جنت لکھ دیجیے. جہنم کی جگہ جنت لکھ دیں، شقاوت کی جگہ سعادت لکھ دیں، اور گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیں. آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا. تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنا سکھایا، تو پتہ چلا حق تعالیٰ فیصلے کو بھی بدل دیتے ہیں. کیوں؟ مولانا روم اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے فیصلوں پر حاکم ہے، اللہ کے فیصلے اللہ پر حاکم نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ تقدیر نہیں بدلتی، تو مخلوق نہیں بدل سکتی، اللہ جب چاہے بدل دے. وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، لوگوں کی تعان تشنی سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ دعا کی برکت سے جو بلائیں نازل ہو گئیں، جو ہونے والی ہیں وہ بھی ٹال دی جاتی ہیں. قضائے تین قسم کی قضا ہیں، منزل تو نازل ہو گئی بلا، اور قضاء معلق، ایک معلق ہے، وہ دونوں ٹال دی جاتی ہیں دعا کی برکت سے. اور ایک ہے قضاء مبرم، وہ آنی ہے، دعا کر لو پھر بھی آئی، لیکن دعا کی برکت سے کیا ہوگا کہ وہ مزیدار کر دی جائے گی. کیونکہ حدیث شریف میں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو دعا جو بلا نازل ہو گئی اس کے لیے بھی مفید ہے، جو نازل نہیں ہوئی اس میں بھی مفید ہے. کیا فائدہ ہے دعا کا جو نازل نہیں ہوئی اور آنی ہے بلا، وہ مزیدار کر دی جاتی ہے. اہل تقوی پر جو مصائب آتے ہیں وہ بھی رحمت بن جاتے ہیں، ذریعہ قرب بن جاتے ہیں وہ مصائب. حق تعالیٰ کی رضا لاکھوں کروڑوں ثواب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کاملہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اپنی ولایت خاصہ نصیب فرمائے، ولایت صدیقیت نصیب فرمائے.